زمین تابع، آسمان تابع، سورج تابع، ستارے تابع. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر میں روئے زمین کو، آسمان کے سورج کو، چاند کی روشنی کو، دریاؤں کے پانی کو تمہارے تابع نہ کر دوں تو گندم سے ایک دانے کا مجھے سٹا نکال کے دکھاؤ. ایک کسی مارتا ہے، طرح طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں، پھل نکل آتے ہیں، سبزی نکل آتی ہے، ڈرائی فروٹ نکل آتے ہیں، ہے تو یہ مٹی. تو نے آج تک اپنا مقام سمجھا کوئی نہیں. تو بٹ کے لانے پر، تو اوان کے لانے پر، تو ملک کے لانے پر فخر کرتا ہے، کبھی امتی کے لانے پر فخر کر دے. اللہ اکبر. تو نے تو اپنی نسبت کو بدل ڈالا. تو ماں کی گود میں آیا تھا، میں نے تجھے کاروبار نہیں سکھایا، میں نے تجھے دکانداری نہیں سکھائی، میں نے تجھے اسکول کی تعلیم نہیں سکھائی. ماں کی گود میں آیا، تڑپ رہا تھا، ہاتھ پیر مار رہا تھا، ری کر کے تجھے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا. فریج میں دودھ بھی موجود تھا، اماں کے سرانے شہد بھی پڑا تھا، ہمدرد کی گھٹی بھی پڑی تھی، ماں کے سینے میں دودھ بھی، اللہ اکبر، ماں کے سینے کے اندر دودھ بھی اچھل رہا تھا. اوے میرا بندہ، میں نے باپ کو منع کر دیا، میں نے رشتہ داروں کو منع کر دیا، فرمایا خبردار ہے، آنے والے کو پہچان کروا دو، آنے والے کو بتلا دو. تو باپ کا بندہ نہیں، تو ماں کا بندہ نہیں، تو بہن کا بندہ نہیں، تو اللہ کا بندہ بن کے آیا. اس کو جو ترانہ ماں کے پیٹ میں سنا، جو ترانہ تو نے عالم ارواح میں سنا، جو ترانہ تو نے دنیا میں آتے سنا، خبردار، پانی کا گھونٹ بعد میں پلاؤں گا، شہد کی انگلی بعد میں چٹاؤں گا، جب تک پورے گھر کے اندر، پورے کمرے کے اندر تیرے کانوں میں اذان دلوا کر اس بات کا تیرے گھر والوں سے اقرار نہ کروا دوں. تجھے بنانے والا بھی اور تجھے اس راستے سے بھیجنے والا بھی اور ماں کی گود کے اندر بھیج کر ماں کی گود کو رونق بخشنے والا بھی، باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کون ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. میں آپ کو انشاءاللہ چاروں طرف سے نبی کے ساتھ نسبت میں باندھ کے جاؤں گا. مجھے بتانا تم دکان والے کہاں سے، تم زمین والے کہاں سے؟ خدا پاک کی قسم ہے، آ جاؤ نبی کی غلامی میں تو آ کے تو دیکھو، بیٹھ کو تو نبی کے قدموں میں اللہ کو دکھاؤ. ہر طرف سے تمہاری نسبت کو جوڑا. فرمایا میرے بندے، اللہ اکبر، جو ترانہ میں نے تجھے پیدا ہونے کے بعد، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، چکھنے سے پہلے، چبانے سے پہلے، نگلنے سے پہلے، ہضم کرنے سے پہلے جو میں نے ترانہ تجھے سکھایا تھا، خبردار اس ترانے کو کھانے سے پہلے پڑھ لینا، اس ترانے کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لینا. بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ والا برکت اللہ. پانی پینے سے پہلے پڑھ لینا، بسم اللہ پڑھ لینا، پینے کے بعد شکر کے طور پہ الحمدللہ کہہ دینا. حتیٰ کہ میرا بندہ گندی جگہ پہ جاوے گا، باتھ روم میں جاوے گا، منہ پہ کپڑا رکھ کے جائے گا، خبردار خبردار خبردار، میں نے پیشاب کا نظام بھی بنا دیا، میں نے پخانے کا نظام بھی بنا دیا، میں اللہ نے تیرے پیٹ میں نظام ہضم بنا دیا. اوے میرا بندہ، فاضل مادوں کو خارج کرنے کے لیے جب جائے گا اس وقت بھی اللہم انی اعوذ بک میں پڑے گا، جب واپس آئے گا تب بھی غفرانک پڑے گا. پانی کے گلاس سے لے کر کپڑے بدلنے تک، آستین میں بازو پہننے تک، اللہ اکبر، آستین چڑھانے تک، گلے میں کرتا پہننے تک، شلوار پہننے تک، گھر سے نکلنے تک، حتیٰ کہ چاند آسمان کی طرف دیکھے گا، مہینے کا چاند دیکھنے تک، اللہ اکبر، بارش آ گئی دعا کرنے تک، جو چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن آ گیا، ڈر کے مسجد میں بھاگ کر اللہ کو یاد کرنے تک، بیوی کے پاس جانے تک، بیوی کے ساتھ بغلگیر ہونے تک، اللہ اکبر، ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا، بچے کے دنیا میں آنے تک، اس کے عقیقے تک، اس کے جوان ہونے تک، اس کی پڑھائی تک، اس کی شادی تک، حتیٰ کہ اس کے جنازے تک، اس کے کاروبار تک، اس کے کفن تک، اس کی قبر تک، میدان حشر تک، ایک لمحہ ایک جگہ تو بتا دے، تھوڑی سی ایسی گھڑی بتا دے جہاں اس کے رب نے اسے اکیلا چھوڑا ہے. 4 دن تیرے ساتھ، کوئی تیری دکان پہ آ کے بیٹھے، تیری رشتہ داری گوڑی ہو جاتی ہے، جو عالم ارواح سے لے کے جنت تک تیرے ساتھ رہے گا، اسے کیوں بھول گیا؟
شہد کی چمچی چٹانے سے پہلے جس نے اپنی پہچان کروائی اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے، اس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، قبر میں چلا گیا، آج تک تجھے یہی پتہ نہ لگا مجھے رزق دینے والا کون ہے۔ اوے میرا بندہ، رات کو میں تجھے کتنے سکون سے سلاتا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھ لینا، میں ہوں، آپ ہو، نافرمان ہو، فرما بردار ہو، ہر آدمی کے ساتھ اللہ نے 16 فرشتے پہرے دار بنا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک تو ظاہر باڈی گارڈ ہے، نظر آ رہے ہیں، ایک باطل کے اندر چھپے باڈی گارڈ ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ 2 فرشتے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک سانس کی نالی پر، ایک خوراک کی نالی پر۔ جب لقمہ منہ کے اندر جاتا ہے فرشتہ سانس کی نالی کو ڈھک دیتا ہے تاکہ لقمہ ذرہ منہ میں نہ چلا جائے، سانس نہ اکھڑ جائے۔ جب میرے عزیزو سانس لینے لگتا ہے فرشتہ خوراک کی نالی کو بند کر دیتا ہے۔ اور میرا بندہ، یہ تو اندھیرے کا معاملہ، یہ تو پردے کا معاملہ، اگر تیری خوراک والا لقمہ سانس والی میں چلا جاتا مجھے بتا بندے تو اگلا سانس مجھے لے کے دکھاتا۔ تیرے کان میں رات کو سوتے ہوئے کوئی جانور جانے نہ دیا، تیری آنکھ میں جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، یہ پلکوں کا سسٹم ہم نے کیسا بنایا، کوئی سیل نہیں، کوئی چارجنگ سینٹر نہیں، کوئی چارجنگ نہیں، کوئی میرے عزیزوں کسی قسم کے یہاں چارجنگ نہیں ہوتی۔ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، تیری بیوی تجھے پانی پلانے سے جواب دے دے گی، اللہ غنی رات کو جب آرام کرنا چاہے گا تیری پلکیں تجھے جواب نہیں دیں گی۔ سبحان تیری قدرت۔ لاکھوں روپے کا پردہ لگواؤ، لاکھوں روپے کا اپنی مسجد کے سین میں نٹ لگوا لو، سال کے بعد خدا پاک کی قسم ہے بھدا ہو جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہ ایسے 2 میرے عزیزو شٹر ہے، دکان کا شٹر ہے، سال کے بعد گریس دینی پڑے گی، سال کے بعد تیل ڈالنا پڑے گا، ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، بدلنا پڑے گا۔ یہ ایسے شٹر ہیں، اللہ اکبر، مالک تیرا احسان ہے، سورج نکلنے کی دیر ہے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، سورج غروب ہونے کی دیر ہے یہ شٹر خود بخود گر جاتے ہیں، کوئی چابی نہیں، کوئی مروڑی نہیں، سوراخیاں بھی سوراخیاں بھی سوراخیاں بھی، آگے پیچھے سوراخ ہے۔ روٹی کا لقمہ منہ کے پاس لاتا ہے منہ خود بخود کھل جاتا ہے، اگر میں نہ چاہوں تو منہ کھول کے دکھا۔ روٹی کا لقمہ چبائے نا ثابت لے گا، حلق میں چلا جائے گا، پانی کا اتنا بڑا گھونٹ چبائے بغیر حلق میں چلا جاتا ہے۔ اے ظالم، تو اب بھی اپنے رب کو رب نہیں مانتا ہے؟ گرم کھا تیری مرضی، دنیا کی ہزاروں روپے کی مشینی لے کے آئے گا، لاکھوں روپے کی لے کے آئے گا، بتلایا جائے گا، گرم ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا، ٹھنڈا ڈالو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کبھی اس مشینی پہ غور کیا جو اتنی سی میدے کی صورت میں بنا دی، لکڑیاں تو کھا گیا، لوہا تو کھا گیا، سونا تو کھا گیا، چاندی تو کھا گیا، طرح طرح کے مربے تو کھا گیا، طرح طرح کی دوائیں کھا گیا، گرم کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، ٹھنڈا کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، میرے نمکین کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا، مرچ مسالے والا کھایا کبھی مشینی نے جواب نہ دیا۔ او بندے، اب بھی مجھے نہیں جانتا، دنیا کی گاڑی چلتے خراب ہو جائے، ورک شاپ تک لے کے جاؤ گے، اندر کی گاڑی خراب ہوتی ہے، بتا او میرا بندہ اس گاڑی کو صحیح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اٹھاؤ سورہ رحمان، پڑھو سورہ رحمان۔ خدا پاک کی قسم ہے، بار بار جوڑ کے کہہ رہے، باپ بیٹے کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اماں بیٹی کے منہ پہ تماچے مار کے کہے گی، شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ پائی کر کے کہے گا، یار یار کا گرے بال پکڑ کے کہے گا، اور میرے کڑے کڑے احسان کا بدلہ دے گا، کون کون سے میرے احسان کا بدلہ دے گا؟ جا تو اس قابل ہی نہیں ہے تیرے سے بات کروں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے یاری لگاؤں، جا تو اس قابل ہی نہیں میں تیرے سے منہ ماروں۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور بندے چل اپنا منہ بند کر، یا اللہ کیوں؟ فرمایا بندے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک بتا کون کون سے احسانوں کا بدلہ دے گا؟
کرم کریم کا، رحم کرنے والے کا۔ اللہ کی قسم ہے اگر موجودہ حالات ہوتے اور رزق اعمال پر ملا کرتا، خدا پاک کی قسم لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں نہ آتا۔ یہ رزق میرے عزیز و اعمال کی بدولت نہیں ملتا، اس کے کرم کی بدولت پہ ملتا ہے۔ فرمایا زنا کر کے سو جا، تہجد پڑھ کے سو جا، شراب پی کے سو تیری مرضی، اللہ اللہ کر کے سو تیری مرضی، چوری کر کے سو تیری مرضی، تہجد پڑھ کے سو تیری مرضی۔ او میرا بندہ، میں نے تجھے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بھوکا اٹھاؤں گا، ضرور بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا یا اللہ بھوکا اٹھوں گا، تیرے آگے سجدہ کر کے تیری نعمتوں کو کھاؤں گا، کھا کے اللہ سجدہ کر کے سوؤں گا۔ او میرا بندہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، او میرا بندہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ شرم ہی نہیں آئی دنیا کے اندر آ کر؟ بیوی سے تو وعدہ پورا کیا، یار سے تو وعدہ پورا کیا، اولاد سے تو وعدہ پورا کیا، جانوروں سے وعدہ پورا کیا، زمین آسمان بنانے والے سے وعدہ خلاف کیوں بن گیا؟ اور میرے بندے مجھے بتا کے تو چلا جا، بار بار وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ اور میرے بندے بتا کے تو چلا جا، میرے گھر کے آگے کے سامنے سے کیوں گزر کے جا رہا ہے؟ کیا اذان کی آواز تیرے کانوں میں نہیں آتی؟ کیا جمعے کا خطبہ تیرے کانوں میں سنائی نہیں دیتا؟ کیا تیرے محلے میں میرا گھر کوئی نہیں؟ میرے بندے بتا تو صحیح کیا وجہ ہے؟ چل اس غلطی کو آپس میں صلح کر لیں گے، چل لڑائی کو صلح میں تبدیل کر لیں گے۔ اگر میرے بندے میری طرف سے زیادتی ہوئی تو مجھے بتا۔ خدا پاک کی قسم ہے، علماء اکرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا، جب یہ آیت کا نزول ہوا ایسا لگتا تھا جیسا اللہ اس آیت کے ساتھ زمین پر آ گیا اور اپنے بندے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور نہیں آتا تیری مرضی، اتنا تو بتلا دے کہ میں نے تجھے کس بات پہ ناراض کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہر چیز تیرے دروازے پر میں نے تیرے مانگنے سے پہلے پہنچائی، لیکن کتنا غفلت میں پڑا ڈوبا انسان ہے۔ کبھی مال کے پیچھے مجھے راتوں کو دھکے کھاتا نظر آیا، کبھی اولاد کے پیچھے اسپتالوں کے چکر لگاتا نظر آیا، کبھی کسی مسئلے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا نظر آیا۔ میں کیوں نہ تجھے لوگوں کے دروازے پہ دھکے دلواؤں، میں کیوں نہ تجھے پیسے کو ترساؤں، میں کیوں نہ تجھے صحت کے لیے ترساؤں؟ یا اللہ کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا اوے آدم کے بچے، یا ابن آدم، صبح صبح مجھے منہ دکھلا کے چلا جایا کر، میرے آگے سجدہ کر کے چلا جایا کر، مجھے میری عزت کی قسم ہے صبح فجر کی نماز کا سجدہ کر لے جانا۔ نارووال کے غیور مسلمانوں، تمہارے علاقے کا چاول مشہور ہے، تمہارے علاقے کی کوئی اور چیز مشہور ہوگی، اللہ کرے ہمارے علاقے کے اعمال صالح مشہور ہو جائے، مومن مشہور ہو جائے۔ یہاں کے لوگ بڑے تہجد گزار ہیں، یہاں کے لوگ بڑے دعوت والے ہیں، یہاں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ بچے کے چہرے پہ دیکھ لو، جوان کے چہرے پہ دیکھ لو، بوڑھے کے چہرے پہ دیکھ لو، داڑھی نظر آئے گی، سنت رسول نظر آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب امام الانبیاء علیہ السلام معراج پہ، اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، پتہ ہے حاملین عرش نے حضور کا دیدار کیا اور کہنے لگے سبحانہ، کتنی پاک ذات ہے جس نے حضور کے چہرے پر داڑھی کو سجا کر نبی کے چہرے کے حسن کو اور بڑھا دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا، ناروال کے غیور مسلمانوں، اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا صبح فجر کی نماز پڑھا کرو اور اپنے گھر کی دیواروں پر، اپنے گھر کے مڈیروں پر، اپنے گھر کی کپڑے ڈالنے والی تاروں پر خبردار خبردار خبردار، چڑیوں کے آ کر چہچہانے سے پہلے اٹھ کے چلے جایا کرو، اٹھ کے خدا کے گھر میں سجدہ کر کے آ جایا کرو۔ جب چڑیاں پروں کو ہلاتی ہوئی تمہارے گھروں کی دیواروں پر آ کر بیٹھے اور تمہیں سوتا دیکھ کے چیچی کرنے لگ جائیں، سمجھ لو یہ چڑیاں بھی رو رو کر تمہیں بستر پہ لیٹا دیکھ کر، پروں کو ہلا ہلا کر تمہارے پر خدا کی لعنت کر کے جا رہی ہے۔
ہم مخلوق ہو کر، ہم اتنے سے پرندے ہو کر، والطیر صافات، جرمٹ بنا کر، 10 کی ٹولیاں بنا کر، 50 کی ٹولیاں بنا کر جب اپنے گھونسلوں سے نکلی، ہم نے اڑان نہیں کی، ہم نے پانی کی طلب نہ کی، ہم نے روٹی کی طلب نہ کی۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے والطیر صافات، یہ گھونسلوں سے چڑیوں کا جرمٹ نکلتا ہے، یہ درختوں کی ٹہنیوں پر آ کے بیٹھ کے جب چی کرنا شروع کرتا ہے، اور لوگوں یہ شور نہیں کر رہے، میں اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔